بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو روزہ، نماز، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک رمضان المبارک کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے سال میں ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ رمضان کے آخری عشرے میں 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب ہمیں ان راتوں میں کرنا کیا ہے؟ پیارے دوستو، بہت غور سے سننے کی بات ہے، اور یہ ایک سال میں صرف ہمیں ایک بار ہی یہ دن، یہ راتیں ہمیں ملتی ہیں، اور ان راتوں کو ہم یوں ہی ضائع نہ کریں، سوتے نہ رہیں، بلکہ ان راتوں میں اللہ کی بہت زیادہ عبادت کریں۔ نہ جانے کون سی ایسی رات ہو جس میں ہمیں لیلۃ القدر حاصل ہو جائے اور ہماری زندگی سرفراز ہو جائے۔ دوستو، اب یہاں بات یہی تک نہیں ہے کہ صرف 27 تاریخ کو آپ کو عبادت کرنا ہے۔ اب آپ اس چیز سے سمجھ گئے ہوں گے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان الہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی تلاش ان 5 راتوں میں کرو۔ صرف 27 تاریخ کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ صرف 27 تاریخ کو کرو، ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں ہیں۔ نہ جانے کون سی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے، اور جس انسان کو لیلۃ القدر حاصل ہو جاتی ہے تو وہ انسان سرفراز ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اب چلیے پیارے دوستوں کہ ان راتوں میں آپ کو کس طرح سے عبادت کرنا ہے اور کیسے کر کے کرنا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو عشاء کی نماز مکمل کر لینی ہے، تراویح مکمل کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ارادہ پکا کر لینا ہے کہ مجھے آج پوری رات اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ آپ نفل نماز ادا کریں۔ نماز پڑھنے کا وہی طریقہ ہے، نیت کا بھی وہی طریقہ ہے، بس ارادہ اپنا نیک رکھیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، پوری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ یعنی جو بھی آپ کام کریں، آپ کی زبان سے صرف ذکر الہی ہونا چاہیے، ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ اس طرح عبادت کریں، پوری رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کی تمام دعائیں قبول کرے گا، اللہ پاک آپ کی مغفرت بھی کرے گا۔ اس سے پیچھے والی ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، تب پہلا قدم جب آپ نے بڑھایا تب آپ نے آمین کہا، دوسرے قدم پر بھی آپ نے آمین کہا، تیسرے قدم پر بھی آپ نے آمین کہا۔ تب صحابہ اکرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا، آخر ایسی کون سی وجاہت تھی جس میں آپ نے 3 بار آمین کہا؟ ہمیں یہ بات ضرور بتائیے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور وہ 3 دعائیں کر کے گئے، اور وہ دعائیں کون سی تھیں؟ کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پا کر مغفرت نہ کرا سکے۔ اب پیارے دوستو، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ رمضان کے مہینے میں یہ 5 دن جو ہیں وہ مغفرت کے لیے سب سے بہتر شبیں ہیں۔ یہ 5 راتیں سب سے بہتر ہیں مغفرت کے لیے۔ اگر شب قدر آپ کو مل گئی نا تو آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کا درجہ بلند ہو جائے گا، میدان محشر میں آپ کا درجہ بلند ہو جائے گا، آپ کی تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ ایک رات عبادت کرنے میں 83 سال کا ثواب، بنا کچھ کھائے پیے آپ لگاتار کنٹینیو 83 سال عبادت کریں گے، وہ ثواب آپ کو ایک رات میں عطا کر دیتا ہے اللہ پاک۔ اور اللہ پاک چاہتا ہی نہیں کہ اس کا مومن بندہ
اس کا بندہ جہنم میں جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے آسان طریقے ہم لوگوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے رکھ دیے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں پر غور ہی نہیں کرتے۔ ہم ان چیزوں سے دور ہو چکے ہیں، ہم دنیاوی طرف چل دیے ہیں، دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، دنیا کی طرف دوڑتے ہیں، دنیا کے خوابوں میں ہر ٹائم گم رہتے ہیں کہ دنیا دنیا دنیا، بس ہر وقت دنیا۔ آخرت کی فکر انسان بالکل کھو چکا ہے کہ ہمیں آخرت میں بھی جانا ہے۔ اور میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو جنت عطا کرے گا، اتنے بڑے محلات عطا کرے گا کہ آپ اپنی سوچ بھی نہیں رکھ سکتے، اتنے بڑے محلات عطا کرے گا اللہ پاک۔ تو یہ زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی نہیں، اصل زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد میدان محشر میں جب آپ جاؤ گے، وہ زندگی اصل زندگی ہے۔ وہاں نہ موت آئے گی، وہاں نہ آپ کو موت آ سکتی ہے، وہاں آپ بھاگ بھی نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اصل زندگی وہی ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دوسری بار آمین کہا تو صحابہ نے کہا کہ آپ نے دوسری بار آمین کہا، اس میں جبریل علیہ السلام نے کون سی دعا کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ آپ کا ذکر ہوتا ہو اور جو بندہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے وہ بندہ ہلاک ہو جائے۔ پھر آپ نے تیسری بار آمین کہا، وہ شخص ہلاک ہو جائے جو اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ تو یہ میرے پیارے بھائیوں، یہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیے، اپنے والدین کی خدمت کریں، فرما بردار بنیں، ذکر الہی سے اپنی زبان کو پاک رکھیں، ہر وقت ذکر الہی میں اپنی زبان کو پاک رکھیں۔ رمضان کا مہینہ آئے، ادب کریں رمضان کا، اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوں، رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں، نمازوں کی پابندیاں کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، رمضان کے مہینے کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بیچ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ رکھا ہے، آخر یہ اتنا مبارک مہینہ ہے جس میں ہم چاہیں تو اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت کرا سکتے ہیں، ہم اپنی بخشش کرا سکتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک اتنا رحیم اور کریم ہے کہ اپنے بندوں کو بے شمار بخشنے والا ہے۔ اللہ پاک بہت بڑا رحیم اور کریم ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ پاک سب سے نیچے آسمان پر آ کر بندوں سے پکار کر کہتا ہے، کیا کوئی ہے میرا بندہ جو مجھ سے اولاد مانگے؟ کیا کوئی میرا ہے ایسا بندہ جو مجھ سے مغفرت مانگے؟ کوئی میرا بندہ ایسا ہے مجھ سے توبہ کرے، میں اس کو بخش دوں، اس کو معاف کر دوں، اس کو اولاد عطا کروں؟ کیا کوئی بندہ ایسا ہے جو مجھ سے دولت، شہرت، عزت مانگے؟ اللہ پکار کر بندوں سے کہتا ہے، اور وہ بندے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جب اللہ یہ صدائیں لگاتا ہو اور بندہ اس وقت ذکر الہی میں مشغول ہو۔ اس کی تو زندگی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اپنی زندگی کو ان کانٹوں سے بچاؤ، ان راستوں پر مت جاؤ جو راستے اتنے غلط راستے ہیں، جن پر اتنے خطرناک کانٹے بچھے ہوئے ہیں کہ آج تو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن جب کل میدان محشر میں ہم پہنچیں گے تب ہم کو نظر آئیں گے کہ آخر وہ راستے کون سے اختیار ہم نے کیے جن راستوں پہ اس قدر کانٹے ہیں، نہ تو ہم پیچھے جا سکتے اب نہ آگے جا سکتے۔ ہم ایسی جگہ آ چکے ہیں ہمارا اب کوئی کہیں سے بھی سہارا نہیں۔ اپنے اعمال اچھے رکھو، اپنے اعمالوں کو بہتر رکھو، اپنے اعمالوں کو بڑھاؤ، نیکیاں کرو، برائیوں سے بچو، زنا خوری سے بچو، جھوٹ سے بچو، فریب سے بچو، مکاری سے بچو، جوا خوری سے بچو، ہر برے کام سے، بری چیزوں سے بچو۔ اللہ پاک تم سے محبت کرنے لگے گا، اور ان چیزوں میں آپ جاؤ گے اللہ پاک تم سے ناراض ہوگا۔ پیارے دوستو، بہت پیاری راتیں ہیں، ان راتوں میں آپ ضرور عبادت کریں، کھل کر عبادت کریں، کھل کر اللہ پاک سے دعا مانگیں، اللہ پاک سے دعائیں بھی کس طرح سے مانگیں، روبرو ہو کر اللہ سے دعائیں مانگیں۔ پیارے دوستو، ان راتوں کو یوں ہی ضائع نہ کریں۔ پیارے دوستو، نہ جانے یہ سال آنے والا ہم کو دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو، آج ہے عبادت کر لو، کل کیا پتہ ہماری سانس ہی باقی نہ رہے، یہ دن ہی ہمیں دیکھنے کو نہ ملے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہی ہم کو نہ ملے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج ہے موقع، عبادت کر لو، ورنہ پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں۔